عظیم شخصیات اور اس کے اہم تاریخی واقعات تاکہ اس حوالے سے بھی رمضان المبارک کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ گزری ہے اور یہ 3 کی شب ہے۔ 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت دختر رسول سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، ان کا وصال انتقال پرملال با کمال بے مثال لازوال ہے۔ اس کی مناسبت سے آج کی یہ مختصر سی گفتگو میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب اور ان کے حالات زندگی اور ان کی خصوصیات کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ کائنات کی وہ تنہا خاتون ہے جسے سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا گیا، جسے سیدۃ النساء العالمین کہا گیا، جسے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار اور تمام جہانوں کی تمام عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کا دل دکھاتا ہے وہ میرا دل دکھاتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا یہ وہ خاتون ہیں جن کے والد بزرگوار آمنہ کے در یتیم نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ اللہ کے محبوب کی وہ بیوی ہیں جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی پر سب سے پہلے ایمان لائیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ وفاداری خدمت گزاری اطاعت شعاری کی انتہا فرما دی۔ ان کے واقعات بھی انشاءاللہ اسی رمضان المبارک میں چونکہ ان کی وفات ہے اس موقع پر میں ان کی باتیں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد 4 بیٹیاں اور آپ کے بیٹے سوائے حضرت ابراہیم کے وہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے ہیں۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی یہ ہیں۔ ان کی ولادت کی تاریخوں میں بتایا جاتا ہے کہ 20 جمادی الثانی میں بعثت نبوی یعنی اعلان نبوت سے مختلف روایتیں ہیں، بعض نے 5 سال قبل، کسی نے 2 سال اور بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ خود جس سال آپ نے اعلان نبوت کیا اس سال آپ کی ولادت ہے۔ بہرحال یہ تاریخی اقوال ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں، اس سے بحث مقصود نہیں۔ سیدہ کی ولادت کے بعد سیدہ کی تربیت رحمت کائنات امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے خود فرمائی، اور یقیناً یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنے گھر میں اپنے ہوش سنبھالنے میں نبوت کی بہاروں کو دیکھا ہے، عفت اور پاکدامنی کو دیکھا ہے اور گویا اسلام کی بہار کو دیکھا ہے۔ تو یہ وہ باعظمت خاتون ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود تربیت فرمائی یہی وجہ ہے کہ ان کی عظمت میں ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کے اخلاق کے مشابہ، آپ کی عادات کے مشابہ اور آپ کی صفات کی حامل میں نے اپنی زندگی میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے زیادہ بہتر اور کسی کو نہیں پایا۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وصال کے بعد، چونکہ ان کے وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، ایک طرف اولاد کی تربیت تھی، دوسری طرف دعوت و تبلیغ۔ تو حضرت سیدہ ام ایمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ داعیہ ہیں، جو حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے پاس اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، انہوں نے اور سیدہ فاطمہ بنت اسد جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ ان کی والدہ محترمہ ہے، اور یہ بھی عظیم خاتون تھیں، ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، ان کے حالات بھی انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے عرض کروں گا۔
تو انہوں نے سیدہ کو اپنی تربیت میں سنبھالے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو رحمت کائنات کی نسبت سے بڑا حوصلہ عطا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اوائل اسلام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ پر جو مصائب، آلام، تکلیفیں آئیں، ان تمام تکلیفوں کو جہاں اور لوگوں نے برداشت کیا، وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ان مصائب میں اللہ کے محبوب کے ہمراہ تھیں اور ان سب کو برداشت کرتی تھیں، اور یقیناً اپنے والد کے تمام مصائب میں شریک رہیں، بلکہ وہ 3 سالہ دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیب ابی طالب میں قید کا گزرا ہے، اس میں بھی حضرت فاطمہ ہی وہ خاتون تھیں جنہوں نے اس صدمے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی برداشت کیا اور نبھایا۔ سیدہ کی زندگی کے مختلف واقعات میں سے آزمائشوں کے حوالے سے 2-3 مختصر سے واقعے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ مسجد حرام میں عبادت کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپس میں طے کر کے ایک اونٹ کی اوجری لے آئے اور آ کر اللہ کے محبوب پر ڈال دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں تھے۔ اب جب سیدہ فاطمہ کو پتہ چلا تو بی بی تشریف لائیں، اور سیدہ اس اوجری کو ہٹاتی بھی تھیں، آنکھوں میں ان کے آنسو بھی تھے اور زبان سے بد دعا کے جملے بھی نکلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجری ہٹنے کے بعد جب اپنا سر مبارک اٹھایا تو فرمایا، بیٹی، اللہ تبارک و تعالی تیرے باپ کو عزت اور عظمتوں سے نواز رہا ہے، بہت جلد اللہ فتح اور کامیابی کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عظمتیں نصیب فرمائیں گے، اس لیے میری بیٹی تو بد دعا نہ دے۔ ایسی ایک روایت واقع آتا ہے کہ سیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے ایک راہ گلی سے گزر رہے تھے تو وہاں سے مشرکین نے آپ پر گھر سے کوڑا کرکٹ جو جمع کیا ہوا تھا وہ آپ پر ڈالا، آپ کے کپڑے اس سے خاک آلود ہو گئے۔ تو سیدہ نے ان کو دھویا اور آنسو بہا رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہوئی آئیں اور کہا، اللہ کے محبوب، ابو جہل جو مکے کا رئیس اور سردار، جس بدبخت کو اس وقت ابو الحکم کہا جاتا تھا، اس نے سیدہ فاطمہ نے کہا مجھے پکڑا ہے اور میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی بڑا دکھا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ابو سفیان اگرچہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے جو سیدنا امیر معاویہ کے والد بزرگوار ہیں۔ سیدنا ابو سفیان وہاں پر تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ وہ ابو سفیان بیٹھا ہے، اس کو یہ بات بتاؤ۔ ان نے جا کر کہی تو حضرت ابو سفیان اٹھے، حضرت فاطمہ کو ساتھ لیا، ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا، بیٹی جیسے اس نے تجھے مارا ہے اب تو اسے مار۔ اب بچی نے جب وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو مارنا تھا، لیکن ابو جہل کے لیے یہ بات بہت ہی ناگوار تھی کہ مکے کا رئیس، سردار اور اپنی قوم کا وڈیرا، دنیا میں ابو الحکم کے نام سے شہرت حاصل کرنے والا، اور اسے ایک بچی تھپڑ مار رہی ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، گویا ابو جہل کے دشمن کی بیٹی۔ تو یہ اس کے لیے بڑا ناگوار تھا۔ لیکن بی بی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی کہ ابو سفیان مجھے یوں لے گئے اور میں نے ایسے بدلہ لیا، تو اللہ کے محبوب کا چہرہ خوشی سے آپ کا یعنی اس میں ایک رونق اور بہار آئی۔ تو اللہ کے محبوب نے ایک دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو سفیان کو ایمان کی نور کی چادر سے ڈھانپ دے اور اس کو یہ عطا فرما دے۔ چنانچہ اس دعا کا نتیجہ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے مکان کو، جہاں کعبے کو حرم قرار دیا کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اسے امان ہے، ایسے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا میں محمد اس کو بھی امان دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو آپ اور حضرت ابو بکر صدیق ان دونوں نے ہجرت کی، تو یقیناً حضور کے بچوں میں اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا اور باقی لوگ یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ہجرت کر کے جانے کے بعد
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्न हारिसा और सैयदना अबू राफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इन दोनों को 500 दिरहम और ऐसे ही ऊंट दिए और फरमाया कि जाओ और हमारे अहले खाना को ले आओ। तो वो सैयदा फातिमा को और सैयदा फातिमा बिनते असद को और हुजूर की अहलिया सैयदा सौदा बिनते जमा को और हजरत आयशा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, इनको ये हजरात ले आए। गोया ये फिर आपने हिजरत कर ली और मदीना तैयबा में पहुंच गई। हदीस की किताबों में वाक़या आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा को देखा कि भूख की शिद्दत की वजह से, चूंकि इस्लाम में जहां बहुत सारे मसाइब आए उनमें से एक ये फक्र फाका की एक अजीब कैफियत होती थी, तो आपके चेहरे से उस भूख के आसार जाहिर थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आप भी आप दीदा हो गए, अपनी बेटी को सीने से लगाया और फिर हुजूर ने वहां एक दुआ फरमाई कि अल्लाह तू करीम अल्लाह और मालिक खालिक है, अल्लाह मेरी बेटी की इस कैफियत को, इस और भूख की हालत को रफा फरमा दे और दूर कर दे। फौरन साहबा कहते हैं देखते ही सैयदा का चेहरा उसी वक्त आपके चेहरे पे खून जिस तरीके से निकलता हो उभरता हो ऐसे चेहरा भर गया, तमानियत जाहिर हो गई, इत्मीनान हो गया। और फिर बीबी कहती हैं ये आका की दुआ का समरा था कि उसके बाद मुझे कभी भूख ने नहीं सताया, मुझे कभी एहसास ही नहीं होता था कि मैं भूखी प्यासी हूं। बहरहाल ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा की शादी मदनी जिंदगी में फरमाई। ये हिजरत के बाद, ग़ज़वा बदर के बाद, ओहद से पहले, अगरचे महीने में इख्तिलाफ है, बाद में ज़ुल्हज लिखा है और बाद मुहर्रमुल हराम लिखते हैं, उसमें हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इनका निकाह हुआ। सैयदना अली करमल्लाहु वजहू के मुतालिक आता है कि एक तो यह है कि हजरत अबू बकर और उमर ये दोनों हजरत अली को हुजूर के पास ले आए और फिर आकर हजरत अली ने अपनी ख्वाहिश का इजहार उनके सामने यूं किया कि अल्लाह के महबूब, मेरा बचपन आपके पास साथ गुजरा है, मैं अगली जिंदगी भी आपसे वाबस्ता करना चाहता हूं। तो शेखैन अबू बकर उमर ने कहा कि गोया हजरत अली आपसे फातिमा ज़हरा के रिश्ते के मुतालिक आए हैं। तो हुजूर ने बड़ी खुशी के इजहार के साथ फरमाया आहलन व सहलन मरहबा। इसका माना और मफहूम यह है कि तू इस अहल है कि मैं अपनी बेटी तुझे दूं और मैं तेरे लिए इस मामले में बड़ी आसानी करूंगा और मैं मोहम्मद तुम्हें उसकी मुबारकबाद देता हूं। और एक रिवायत में है कि हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हूं। और फिर जब रब की तरफ से हुक्म आया तो आपने फरमाया कि ए अली, मुझे रब का हुक्म है कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह तुझसे कर लूं, तू इस पर राजी है? तो हजरत अली ने खुद की खुशी की इंतहा न रही। फिर आपने फरमाया कि अली तुम्हारे पास कुछ है तो ले आओ। तो सैयदना अली तशरीफ ले गए, अपनी ज़िरा ले आए, फरमाया इसको फरोख्त करके ले आओ हक़ुल महर के लिए। ये फरोख्त करने के लिए गए तो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिले। उन्होंने फरमाया क्या? फरमाया मेरी शादी तय हुई है और वो भी अल्लाह के नबी की बेटी के साथ। तो हजरत उस्मान की भी खुशी की इंतहा न थी। तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि बहुत अच्छी बात है। वो ज़िरे ले ली, 500 दिरहम दिए, उनमें से 480 दिरहम हक़ुल महर में तय हुआ था जिसकी वो उसकी कीमत तय हुई थी। तो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो पैसे दिए और वो ज़िरे भी हदियतन फिर हजरत अली को वापस कर दी। और फिर जब निकाह हुआ तो अबू बकर और उमर ये दोनों शख्सियतें उसमें गवाह हैं। यानी एक अजीब मोहब्बत का मंजर है कि रसूलुल्लाह की बेटी है, हैदर इकरार का निकाह है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसमें हक़ुल महर अदा कर रहे और अबू बकर उमर ये दोनों उस शादी के मुहर्रिक भी हैं और इस निकाह की तकरीब के गवाह भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शेखैन को, और एक रिवायत में है कि हजरत मिक़दाद को भी और हजरत सिलमान फारसी और हजरत बिलाल को वही पैसे दिए और फरमाया कि जाकर मेरी बेटी के लिए कुछ चीजें ले आओ। चनाचे आपके शादी के सामान में जो चीजें हैं उनमें एक कुर्ते का जिक्र आता है, ऐसी एक ओढ़नी बड़ी चादर जो जिस्म को ढांपे सर पर, वो उस चादर का जिक्र है। ऐसे आपने एक कंबल लिया, खजूर की छाल का भरा हुआ एक बिस्तर बनाया। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाट के 2 फराश जो नीचे बिछाए जाते हैं वो दिए, 4 अदद तकिए थे, ऐसे हाथ से चलाने वाली चक्की, उस जमाने में चूंकि घरों में आटा पीसती थी खवातीन, आज से कुछ अर्सा पहले हमने अपनी माओं को, अपने बुजुर्गों की घरों में यही चक्की से हाथ से चक्की पीसते हुए देखा था, वो अब तक ये रहा है।
अब आजकल हो सकता है किसी देहाती इलाके में अब भी ऐसा हो, तो वो चक्की ऐसे ही कपड़े धोने के लिए एक बड़ा सा थाल नुमा जैसे टब होता है जिसमें कपड़े को भिगोकर उसको धोया जाए, ऐसे ही मिट्टी के दो आबखोरे जिसको हम लोटे कहते हैं, यानी वो जिनके अंदर पानी रखा जाता है, पानी पीने की एक सराही, एक मशकीजा जिसमें पानी भर के रखा जाता है, और ऐसे ही जमीन पर बिछाने के लिए एक चमड़ा और एक चादर, ये चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगवाई। और यही चीजें सैयदा का यूं समझो कि वो हक़ुल महर में जो रकम थी उसके मुआवजे में, इसी को उलमा ने जहेज का नाम भी दिया है। तो बहरहाल ये की चीजें थी। और फिर जब आपकी रुखसती हुई तो उस वक्त सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मुझे और उम्मे सलमा को हुजूर ने भेजा कि हम दोनों गई और जिस मकान में सैयदा को मुंतकिल होना था उसकी मकान की सफाई की, उसे मिट्टी के साथ हमने उसका लेपा चौपा किया, और फिर उसके अंदर हमने एक लकड़ी लगाई जिसकी मुख्तलिफ शाखें थी, जिसके ऊपर कपड़े लटकाए जाते हैं इस तरीके से, ताकि उस पर बर्तन या कपड़े कोई चीज खड़ी करने के लिए फरमाया ये करके हम आए। और फिर उसके बाद जब आपकी रुखसती हुई तो अरब में एक रिवाज था कि ऐसे खुशी के मौके पर या मैदान जंग में जाते हुए अपने अहले ईमान और अपने खानदान की अजमत और खूबी के तज़किरे करने के लिए कुछ अशार पढ़े जाते हैं जिनको जज़्र कहा जाता है। तो वो अशार उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बीवियों में सैयदा उम्मे सलमा ने भी बीबी की रुखसती पर, और हजरत आयशा सिद्दीका ने भी, और सैयदा हफ्सा बिनते खत्ताब जो बिनते उमर बिन खत्ताब जो हजरत उमर बिन खत्ताब की बेटी हैं, इन्होंने अशार कहे। उन सब के अशार इस वक्त सुनाना मकसूद नहीं, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उम्मे सलमा ने कहा कि ए मदीने की औरतों, आओ आज उस औरत अजीमुल मर्तबत खातून की तकरीब रुखसती है और उसकी निकाह है कि जो कायनात की तमाम औरतों में सबसे मोहतरम है और सबसे बड़ी बाअज़मत है, इससे बेहतर निकाह दुनिया में और किसका होगा। ऐसी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन औरतों को मुखातब करके कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का जिक्र करो कि अल्लाह ने हमें अपनी मखलूक और अपने महबूब की उम्मत में बनाया है और ईमान की दौलत से माला माल किया है। आज हम उस अजीम औरत की निकाह की तकरीब में हैं जिसके जिक्र को खुद अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है, जिसका जिक्र ऊंचा किया गया, और उसके लिए एक ऐसे मर्द का इंतखाब किया गया जो दुनिया के अजीम तरीन लोगों में से है, और फिर वो अल्लाह के नबी के खानदान का फर्द है और अल्लाह के नबी के कबीले का आदमी है, यानी सैयदना अली इब्न अबी तालिब। ऐसी सैयदा हफ्सा जो हजरत उमर की बेटी हैं, इन्होंने इरशाद फरमाया कि फातिमा वो खातून है जो खुद भी बड़ी अजमत वाली है, जिसका बाप भी बड़ी अजमत वाला है, जिसकी अम्मा भी बड़े तकद्दुस वाली थी, और इसका शौहर भी बहुत बड़ी खूबियों और कमालात वाला है। शादी के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कुछ नसीहतें फरमाई थी। उनमें से एक बात यह कि बेटी मैंने अली के साथ आपको रुखसत किया है, अलविदा किया है, और हुजूर खुद ले गए और जाकर हजरत अली के घर इनको छोड़कर आए। और किताबों में है कि यह भी फरमाया कि मेरी बेटी याद रखना, कभी कोई ऐसा मुतालबा न करना जिससे अली अजुर्दा खातिर हो। ख्याल करना अपने आप को पूरी जिंदगी उनके हुक्म और उनकी ताबेदारी में गुजरवा देना। बाद किताबों से पता चलता है कि कुछ औरतों ने सैयदा को एक ताना दिया, कहा कि तुम्हारा जो शौहर है वो माल दौलत के लिहाज से गरीब है, अल्लाह के नबी ने खुद उसको पाला था, और फिर यह है कि भाई वो मुख्तसर सी जिसाबत के मालिक हैं, इस किस्म के जुमले कहे। बीबी ने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब अंदाज से तसल्ली दी, फरमाया मेरी बेटी क्या तुझे पसंद नहीं कि तेरे लिए शौहर का इंतखाब मेरे रब ने किया है, मैंने किया है, और उस आदमी का इंतखाब किया है जो हिल्म में भी कमाल है, इल्म में भी कमाल है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बड़ा पसंदीदा और महबूब है। तो सैयदा मुस्करा पड़ी और फरमाया अल्लाह के महबूब जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तो सैयदा ने अपनी पूरी जिंदगी इस तरतीब से गुजारी, खुद घर के सारे काम खुद करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसा बाद फुतूहात के दौर में उनको एक लोडी इनायत की थी, बीबी फिजा के नाम से उनका नाम था। लेकिन सैयदा की आदत शरीफा थी, सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की,
کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کام کی ترتیب میں باری رکھتی تھی، ایک دن خود کام کرتی، ایک دن ان سے کام کرواتی، پھر خود آرام کرتی، وہ دن ان کے کام کا آرام کا ہوتا تو ان کے کام کا، ان کے آرام کا ہوتا تو ان کے کام کا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی ہاتھ سے چکی بھی پیس رہی تھی اور اپنی گود میں اپنے کسی بچے کو، سیدنا حسن اور حضرت حسین، ان دونوں شہزادوں میں سے کسی بچے کو بھی لیا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے فضا تمہیں لوڈی دی ہے اس کے ذمہ لگا دو۔ تو کہا اللہ کے محبوب میرے ابا جان، آج اصل کام کی میری باری ہے، لوڈی کی باری نہیں۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب خاتون جنت کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہے تو ہمیں اپنے گھر کی ملازمہ، اپنے گھر میں کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کا کتنا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور پھر بالخصوص رمضان المبارک ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے، ہمیں اس پر بھی پورا غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ فاطمہ نے پوری زندگی گزاری، حتیٰ کہ ایک موقع پر کچھ لوڈیاں آئیں، حضرت علی نے یہ کہہ کر ساتھ لے گئے کہ آپ جا کر اپنے والد سے مانگ کر آئے، لیکن بی بی نے احترام اور ادب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ اتنا مانے تھا کہ جا کے بیٹھیں، چپ کر کے اٹھ کے آ گئیں، اپنے دل کی بات بھی اپنے والد کے سامنے نہ کہہ سکیں۔ شام کو حضور نے آ کر پوچھا بیٹی آئی تھی واپس چلی آئی، کیا وجہ ہے؟ تو سیدہ نے بڑا عجیب جواب دیا، خاموش ہوگی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں لے آیا تھا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں عجیب جملہ ارشاد فرمایا، بیٹی ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت تسبیحات فاطمہ کے نام سے یہ تسبیح مشہور ہے کہ آیت الکرسی اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمے کہہ لیا کرو تو گویا دن بھر کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی اور اس لونڈی سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کو اس لیے سیدہ کے القاب میں ہے فاطمہ بطل، جو دنیا سے بالکل بے نیاز، بے تما، جسے کوئی لالچ اور حرص اور تما نہیں، تو بی بی نے ایسی زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی نے بھی بجائے کوئی مال و دولت دینے کے یہ سبق سکھایا کہ خبردار میری بیٹی تم اللہ کے ذکر کی طرف زیادہ مائل رہو۔ تو یہ سیدہ کی زندگی تھی، اس ترتیب سے گزاری۔ اللہ نے ان کو جو اولاد دی، 2 بیٹے جناب سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین، ان کے انشاءاللہ تعالی کمالات، محاسن، خصائص، خوبیاں پھر آگے ذکر کروں گا۔ یہاں اتنی روایت ایک بیان کرنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری نسل آگے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے چلے گی، اور آپ نے ان دونوں شہزادوں کو حسنین، کریمین، شریفین، امامین، الحمامین، السعیدین، سیدنا امام حسن اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میرے بیٹے ہیں، اور پھر آپ نے ان کو بڑی محبتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ایسے ایک روایت میں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا لیکن وہ کم عمری میں فوت ہو گیا۔ 2 بیٹیاں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم، اور ان دونوں نے بڑی عمر پائی۔ ان کے واقعات بہت ساری کتابوں میں تفصیل سے ہیں، یہ موضوع اس کا نہیں ہے، پھر اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو یہ ان کی اولاد تھی، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر آپ نے زندگی گزاری۔ آپ کے فضائل کی احادیث بہت ساری ہیں، جن میں سے کچھ باتیں تو میں اپنی گفتگو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ایک تو حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور اس روایت کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ابو جہل کی ایک بیٹی جو اسلام لے آئی تھی، حضرت علی نے اس سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اور جب سیدہ فاطمہ کو پتہ چلا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے مرد کو نکاح کی، لیکن اگر تو یہ پسند کرتا ہے تو پھر اللہ کے نبی کی بیٹی اور رسول اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً فرمایا کہ اللہ کے محبوب، اور اس پر حضور نے فرمایا الفاطمۃ بنت منی من اذاها فقط اذانی، تو فوراً حضرت علی نے فرمایا نا محبوب میں پوری زندگی جب تک فاطمہ کے ساتھ میرا ساتھ ہے۔ حضرت علی نے پھر دوسرے نکاح کی
نہ خواہش کی، نہ تمنا کی، نہ کبھی سوچا، اس لیے کہ علی کی زندگی کا مقصد بھی تو محبوب ہی کی اتباع تھی، اور اللہ کے محبوب نے بھی تو انہیں سب کچھ ہی عطا فرمایا تھا، ساری محبتوں سے نوازا تھا۔ تو میں القصہ مختصر یہ کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی، ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ حضور نے خود تربیت کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک حدیث کے ساتھ چادر کی روایت بڑی مشہور ہے کہ جب یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اتری، تو آپ نے اپنی چادر مبارک لے کر اس میں ایک طرف حضرت علی کو، دوسری طرف سیدہ فاطمہ کو، پھر سیدنا حسن اور حسین کو، ان چاروں پر چادر ڈال کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو اس سعادت اور سرفرازی اور اس آیت کا مصداق اور اس اعزاز میں داخل فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل فرمایا ایسے آیت مباہلہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا، اور قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے مردوں کو، ہم اپنے مردوں کو، تم اپنی اولادوں کو، ہم اپنی اولادوں کو لے آئیں۔ تو حضور نے بھی ان میں سیدہ فاطمہ، سیدنا علی اور سیدنا حسنین کریمین کا انتخاب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زندگی کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ کو بلایا، اور یہ روایت اما عائشہ صدیقہ نقل کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ کو حضرت فاطمہ نے حضور کے وصال کے بعد یہ بات بتائی، اور وہ بھی بی بی کے پوچھنے پر کہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ بیٹی وہ کیا بات تھی جو اللہ کے محبوب نے آپ سے کہی تو آپ غمزدہ ہو گئیں، پھر کہی تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سال جبریل میرے پاس آتا تھا رمضان میں اور میرے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتا تھا، اس سال اس نے مجھ سے 2 دور کیے ہیں، میرا اندازہ ہے کہ اب میری زندگی کے دن بہت قریب ہیں، شاید یہ میری جدائی کا سال ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں تھے تو ان دنوں بھی اللہ کے محبوب نے قریب کیا اور فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے نے آ کر اطلاع دی ہے، اور وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے پہلی مرتبہ یوں زمین پر اترا ہے، تو اس نے آ کر بتایا ہے آپ کی اللہ کے ہاتھ جانے کے ایام بہت قریب ہیں۔ تو حضور بی بی کہتے ہیں مجھے اس دکھ کی جدائی کے صدمہ سن کر گویا میں غم زدہ ہوئی، تو پھر حضور نے فرمایا بیٹی گھبرانی، میرے خاندان میں تو سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ٹھیک 6 ماہ بعد سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پورے خاندان قریش بنو ہاشم بلکہ حضور کے قبیلے میں سے سب سے پہلی خاتون تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ حضور کی جدائی پر بڑے بڑے لوگوں پر عجیب عجیب کیفیات طاری ہوئی، میں ان تمام کا تذکرہ نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کئی جنگلوں میں چلے گئے، کئیوں نے دعائیں کی کہ اللہ ہماری آنکھیں لے لے کہ رسول اللہ کے بعد پھر ہم کسی اور پر نظر کیا ڈالیں گے اور کسی کو کیسے دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی کی آنکھیں ختم ہو گئی۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ تھے، حضرت عمر اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے، حضرت عثمان ابن عفان کو حضرت علی نے سلام کیا، جواب کا ہوش نہیں، سیدنا علی مسجد کے کونے میں بے ہوشی کے عالم میں تھے، یہ سب پر کیفیت تھی۔ ایسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا پر انہوں نے ایک پورا قصیدہ حضور کی جدائی پر فرمایا، لکھا، تو اس میں سے ایک شعر ہے کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام ستنا لیالیا، کہ آقا آپ کی جدائی سے ہم پر غم کے اتنے بڑے پہاڑ آئے ہیں کہ اگر وہ دن پر آتے تو دن بھی رات بن جاتا۔ تو حضور کی جدائی کے بعد بی بی پھر مستقل غم زدہ رہتی تھی اور بہت افسردہ رہتی تھی، پھر بیمار ہو گئی۔ اس بیماری کے دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سیدہ اسماء بنت عمیس، یہ بڑی عظیم المرتبت خاتون ہیں، یہ بی بی کی تیمارداری کے لیے جاتی تھیں، ان کی خدمت کرتی تھیں، ان کا خیال کرتی تھیں، اور ان کو ہی بی بی نے بہت ساری وصیتیں کی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میری میت پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، اس طرح سے اٹھائی جائے۔ تو بی بی نے ایک چرپائی کے اوپر کھجور کی چھڑیوں کی اس طریقے سے بار بنا کے اوپر لگائی کہ جیسے اس کے اوپر چادر ڈال کے دکھایا کہ وہ چرپائی کے اوپر دونوں شاخوں کو یوں ملایا
اور اس کے اوپر جب چادر ڈالی تو نیچے میت ہے وہ نظر نہیں آ سکتا. تو بی بی نے فرمایا میری چرپائی بھی ایسے ہی بنائی جائے اور اٹھائی جائے. چنانچہ وہ اسما بنت امیس ہی ان خواتین میں سے ہے جنہوں نے سیدہ کو غسل بھی دیا اور پھر آپ کو کفن بھی دیا، اور ساتھ ہی یہ کہ یہ بی بی کی وصیت تھی کہ اسما تم نے ایسے کرنا ہے. اور پھر اسی چرپائی پر ایسے ہی حضرت سیدہ کا انتقال رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو منگل کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد گویا حضور ربیع الاول میں تشریف لے گئے. تو ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو منگل کے دن سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا. رات کے وقت آپ کا جنازہ پڑھا گیا. جنازہ پڑھنے میں 3 روایتیں معروف ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ وقت کے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا. ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، چونکہ آپ ان کے شوہر نامدار بھی تھے اور آپ ہی کو وصیت کی گئی تھی، آپ نے پڑھایا. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور کے چچا حضرت عباس نے پڑھایا. بہرحال پھر اس کے بعد جنت البقیع کے قبرستان میں آپ کی تدفین کی گئی اور وہاں پر آپ دفن ہوئی. گویا آپ کی روح اقدس اپنے والد بزرگوار سے ملی. یہ اما فاطمہ الزہرا کی زندگی کے مختلف گوشے تھے. اب میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو 2-4 لفظوں میں زندگی کا نچوڑ بی بی کا اور ان کا عملی پیغام دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ بڑی عظیم خاتون تھیں. ان کی خوبیوں میں ہے کہ امت کی جو عورتیں حضور کی زندگی میں قرآن کی حافظہ تھیں ان میں ایک عائشہ صدیقہ اور ایک فاطمہ الزہرا ہے. تو یہ اعزاز سیدہ فاطمہ کو ہے. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں قرآن کی تلاوت اور دولت سے محروم ہیں. میں کہتا ہوں فاطمہ کی باندھی وہ ہے، اس کی نوکری کرنے والی وہ خاتون ہے، اس کے نام کی نسبت سے اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہنے کا حق اس عورت کو ہے جو قرآن پاک کی تلاوت خوب کرتی ہے. دوسرا بی بی کی زندگی عبادت کی تھی کہ آپ تسبیحات عبادات جیسا کہ تسبیحات فاطمہ میں نے آپ کو بتایا. پھر حضرت علی کی اطاعت کی تھی کہ پوری زندگی کبھی بھی اپنے دل کی کوئی خواہش کی بات سیدنا علی کے سامنے نہیں کی. ایک موقع پہ حضرت سیدہ بیمار تھی بہت شدید. حضرت علی نے بار بار اصرار سے پوچھا تو بی بی نے کہا مجھے ابا جان نے کہا تھا کہ علی کو کبھی ایسی فرمائش نہ کرنا. ممکن ہے کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جیسے تم چاہو وہ پورا نہ کر سکیں. تو حضرت علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور فرمایا خاتون جنت ضرور بتاؤ کوئی بات تو